تو عمیر بن واب جب مدینہ منورہ میں اترا اپنی سواری سے، اس کے گلے میں تلوار تھی۔ فاروق اعظم باہر کھڑے تھے مسجد نبوی شریف کے، اور نبی علیہ السلام اندر جلوہ گر تھے۔ صحابہ بدر کا ہی ذکر کر رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت عمر نے عمیر بن واب کو دیکھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے دیکھ کر کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جو صحابہ قریب تھے، فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو۔ اب حضرت عمر کو بھی تعذیب سکھانی پڑے گی۔ اب حضور پر ایک بندہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت عمر کیا کہتے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالو؟ آپ نے فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس کے ارادے غلط ہیں۔ صحابہ گئے، اسے پکڑ لیا، اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے بھی اس کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹ کر دربار رسالت میں جا کر کہا کہ یہ غادر بھی ہے اور خبیث بھی ہے۔ ہاں، یہ دونوں لفظ حضرت وہ زبان ترجمان نبی، ہم زبان نبی۔ آج ہمیں کوئی لیا مطلب دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب مولانا، میں نے کہا حضرت عمر نے بولی اور حضور کے سامنے جا کر کہا یہ غدار بھی ہے اور خبیث بھی ہے، باہر کتا بھی کہا۔ تو میرے آقا نے نہیں فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اتنے جذباتی نہیں ہوتے بندے، یہ آیا ہی ہے نا بیچارہ، اس کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ عمر، اتنی پریشانی والی کیا بات ہے، بولی تو بدلو، میرے سامنے اس کو غدار اور خبیث کہتے ہو۔ توجہ، میرے آقا و مولا نے عمیر بن واب کو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا جی بچے کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار کیسی لائے ہو؟ کہا کہ چھوڑے جی یہ تلوار، یہ تو تلوار ہے، انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا مدد کیا ہے، یہ تلواروں کو چھوڑو جی حضور، میں تو ویسے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتا کیسے آیا؟ نے کہا نہیں میں تو بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حتیم کعبہ میں صفوان بن امیہ سے کیا بات کی تھی وہاں؟ اسی وقت عمیر بن واب کہنے لگے اشہدو انک رسول اللہ وانک صادق، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اب ذرا حضرت عمر کی بولی سنیں۔ ہماری محبت اور دشمنی کا معیار یہی ہے جو ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ کتاب المغازی میں علامہ واقدی نے لکھا، فرمایا حضرت عمر فرمانے لگے کہ انہو، یہ شخص ایسا تھا کہ لخنزیر احب الیہ، جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا نا تو حضرت عمر فرمانے لگے یہ عمیر بن واب جب تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا تھا میرے نزدیک خنزیر اس سے اچھا تھا۔ لخنزیر، بتاؤ جی آپ حضرت عمر گستاخ رسول کو کیا کہہ رہے؟ بھائی یہ خنزیر بھی نہیں بنتا۔ میں نے سوچتا تھا کہ میں کہتا تو ہوں کہ گستاخ رسول جو ہے اس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تو سمجھ آ گئی، یہاں سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ فاروق اعظم نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر جاری ہے، حق عمر کی زبان پر جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احب الیہ، فرمایا لخنزیر احب الیہ، فرمایا جب یہ آیا تھا نا حضور پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت یہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی، خنزیر میرے نزدیک محبوب تھا اس سے، یعنی میں خنزیر کو اس سے اچھا سمجھتا تھا، لیکن اب جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا۔ سمجھے کو محبت اور دشمنی کا معیار، یہ فاروق اعظم کا فرمان ہے۔ اس میں کوئی بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ جناب ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں، یہ فاروق اعظم کی بات ہے، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب یہ انسان تو انسان ہوتا ہے، خنزیر خنزیر ہوتا ہے، پھر یہ عربی بولنے والا ہے، یہ مکے والا ہے، اور یہ آپ اتنے بات تو نہ کریں، انسان تو آج انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرو۔ میں نے کہا انسانیت کے لیے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے، یہ ایک قومی نظریہ ہے، انسانیت کے لیے کام کرنا۔ انسان تو ہندوستان میں سارے انسان نہیں تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پھر یہ وطن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تم اس کو سلوٹ مارتے ہو جو یک قومی نظریے کا حامل تھا، اور ہمارے ان علماء کو کہتے ہو تم انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہو۔ ذلیل کے بچوں، وہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، انسانیت کے لیے کام ہو رہا تھا، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں،
قومیں دنیا میں دو رہتی ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان، تو ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے جس میں مسلمان رہ کر حضور کے دین پر عمل کرے. بس یہ پاکستان یک قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. بچے ہمارے ترانہ پڑھ رہے تھے، مزہ آ گیا. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. سارے بولو اللہ دے بندے ہو، سارے بولو. اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان اولیاء کا ہے فیضان اہل سنت کا ہے فیضان. پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اقبال یہی اسی لیے بولا تھا، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. آپ جو پاکستان حقیقت میں آپ لوگوں کا ہے. آپ ایسے ڈر ڈر کے پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں. بھئی کیوں ڈر ڈر کے نام رہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا نعرہ میں پھر انہوں نے بھی پڑھا تو میں پھر لگاتا ہوں. منج کا لباس پہنا ہوا ہو، منج کی چارپائی کے اوپر جو ہے نا رات میں آدمی سو نہیں سکتا. چادر بھی بچھی ہو تو سو نہیں سکتا. منج کا لباس انسان نے پہنا ہوا ہو، اور مٹی کے ٹوکرا سر پر ہو، اور زہر جیسا پانی پیا ہو، اور تنبے جیسی غذا کھائی ہو، پھر بھی مٹی اٹھا کر نہ اللہ کا شکوہ کرے نہ رسول. اتنا بڑا شہزادہ، اتنا بڑا علامہ، اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر بھی انگریزوں کو یہ بتائے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں پچھتا گیا ہوں، میں واپس لے لوں گا فتویٰ. آپ نے فرمایا نہیں، لب بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمارے بزرگوں نے 1857 کے اندر ہمارے بزرگ داڑیاں منڈا کر بھاگا کوئی نہیں. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، یہ پاکستان کی خوشبو ایسے ہر طرف نہیں پھیل رہی. ہمارے بزرگ ایک ایک دن 300 علماء پھانسی پر جھولے، اونٹ پر باندھ کر درختوں کے نیچے سے گزارتے تھے. ایسے اونٹ کو دوڑا کر جب لاتے تھے تو ہمارے بزرگوں کی گردن اتر کر ادھر چلی جاتی تھی. تماشے دیکھتے تھے، لیکن کسی بھی عالم نے نہیں کہا ذرا ٹھہرو میں اسلام چھوڑتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں داڑھی منڈواتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں معافی چاہتا ہوں. 300 علماء ایک دن پھانسی پر جھولتے رہے، لیکن وہ ہمارے علماء فرماتے رہے، او ذلیل کے بچوں ستم کر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اس لیے آج بھی پوری دنیا زور لگا رہی ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ پاکستان سے لبرلزم کی طرف چلا جائے، پاکستان میں فلاں چلا جائے. پاکستان میں عورتیں بھی بٹھا کر انہوں نے روزے کے مسائل عورتیں بتا رہی ہیں روزہ ایسے ٹوٹتا ہے، ایسے جڑتا ہے، تو عورتیں بھی بٹھا دیں. کیبل بھی ساری ان کے قبضے میں دے دی، میڈیا بھی سارا ان کے قبضے میں دے دیا. علماء پر پابندیاں، ان پر دہشت گردی کے مقدمے، ان کی زبان بندیاں، مسجدوں سے سپیکر اتر گئے، کتابیں چھین لی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان پھر کسی کی آنکھ میں کیوں کھٹکتا ہے؟ ہاں، یہ پاکستان میں پریشانی نہیں لگی، بڑی دور تک پریشانی لگ گئی کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں. ان کا تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ تو اب کھڑے ہو گئے، یہ تو سوئے ہوئے شیر جاگ اٹھے، اب ان شیروں کا راستہ کیسے روکنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں روکتے، وہ بکنے والے اور ہیں. ہاں، وہ بکنے والے اور ہیں، وہ جھکنے والے اور ہیں. ان کے بزرگوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا، انہوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا. اور انہوں نے تو قلعہ گوالیار کے اندر 40 پہلوان لے آیا جہانگیر. فوج اور پولیس تو ناکام ہو گئی مجدد الفسانی کا صرف سر جھکانے میں. کہا کہ یہ ان کے وارث ہیں. 40 پہلوان بلائے اس زمانے میں جس میں ہر چیز خالص ملتی تھی.
اب تو بندہ بھی خالص نہیں ملتا، اس وقت تو دودھ بھی خالص، مکھن بھی خالص، شہد بھی خالص، جہانگیر کے زمانے کے پلے ہوئے پہلوان، نہ اریانی نہ فحاشی۔ اب تو ہر بندہ اپنی آنکھ میلے کیے بیٹھا ہے، گھر سے چلتا ہے تو پتنی کتنی بار آنکھ میلی کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولانا پتنی مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا ایک دن اپنی نگاہ کی حفاظت کر، شام تک پتہ چل جائے گا تو کہاں جا پہنچا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انگریزوں کو پتہ تھا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں میلی ہوتی رہے گی ان کو گرانا آسان ہے، جب ان کی آنکھیں میلی نہیں ہوں گی تو پھر یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے۔